दिन है गले ہم کو لگا کر مل گئے رسم زندگی بھر نہ بچھڑیں گے ہم دو دلوں نے قسم کھائی ہے گلی کی طرف دی ہے مجھے بہکانے کی کوشش مت کرو تمہیں میری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے 19 جولائی 1941 کو بھارت کے شہر وجے واڑہ میں پیدا ہونے والی نذیر بیگ کو پاکستان آ کر کتنی شہرت ملنے والی ہے اور وہ ندیم کے نام سے پاکستان کی فلمی صنعت کے کتنے مایہ ناز اداکار بننے والے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر پاکستان آ کر کراچی کے اسلامیہ کالج میں داخلہ لینے والے BA کے طالب علم نذیر بیگ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں قسمت کی دیوی ان پر کس قدر مہربان ہونے والی ہے۔ ہم نے پیار کیا ہے پوچھتی کیسے آپ تو اس وقت گھر میں تھے ہی نہیں ویسی تو پھر آپ آگے بیٹھ جائیں تھینک یو تیرا میرا میرا تیرا ساتھ رہے۔ نذیر بیگ کو گانے کا بہت شوق تھا، وہ نجی محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگا کر یہ شوق پورا کر لیا کرتے تھے۔ پھر اسلامیہ کالج کا فنکار دوست ماحول بھی ان کی صلاحیتیں نکھارنے کا باعث بنا۔ کراچی میں ہی نذیر بیگ کی ملاقات مشہور گلوکارہ فردوسی بیگم سے ہوئی۔ وہ نذیر بیگ کی آواز سے بے حد متاثر ہوئی اور انہیں اپنے ساتھ مشرقی پاکستان لے آئی۔ فردوسی بیگم کے ہی توسط سے نذیر بیگ کی ملاقات وہاں کے مشہور ہدایت کار احتشام سے ہوئی۔ احتشام اس وقت فلم چکوری بنا رہے تھے جس کے ہیرو تو عظیم تھے، مگر حالات نے کچھ ایسا رخ بدلا کہ عظیم کی جگہ یہ مرکزی کردار نذیر بیگ کو مل گیا۔ جاگتا ہے آنکھوں میں پھر عجب دل کا حال ہوتا سنا صفائی کبھی پیار میں لڑائی ایسی گزرے گھر زندگانی۔ فلم ریلیز ہوئی تو عوام نے ندیم کو پاکستانی دلیپ کمار کا خطاب دے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فردوسی بیگم نے احتشام صاحب سے کہہ کر چکوری میں نذیر بیگ کو کام دلوایا تھا۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد نذیر بیگ اور احتشام کی صاحبزادی فرزانہ کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی نذیر بیگ نے مشرقی پاکستان کی کچھ فلموں میں کام کیا، مگر قدرت کی طرف سے نذیر بیگ کے لیے نئی کامیابیاں مغربی پاکستان میں ان کی منتظر تھی۔ وہ لاہور شفٹ ہوئے اور پھر ان کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی۔ اداکارہ شبنم کے ساتھ ندیم کی فلمی جوڑی نے دھوم مچا دی اور پاکستانی فلمی صنعت میں ندیم کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ اب رہا جائے گا جب تلک جان ہے مان لیے کچھ ہے جو مان لیے ندیم نے 40 سال تک فلمی پردے پر راج کیا۔ انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ندیم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب تک فلم انڈسٹری کراچی میں رہی وہ تب تک یہاں کے فلم سازوں کی بھی اولین ترجیح تھے، اور جب یہ انڈسٹری بھی پورے طور پر لاہور منتقل ہو گئی تب بھی ندیم کی ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے اردو اور پنجابی فلموں میں یکساں مہارت سے کام کیا۔ ندیم کے دور میں وحید مراد، محمد علی اور شاہد جیسے اداکار بھی اپنے عروج پر تھے، مگر ندیم نے ان کی موجودگی میں اپنی علیحدہ شناخت بنائے رکھی اور خود پر کوئی مخصوص چاپ نہ لگنے دی۔ وہ ان پڑھ دیہاتی سے لے کر پڑھے لکھے پروفیسر اور دولت مند نوجوان سے لے کر غریب لکڑہارے تک کا کردار پوری پیشہ ورانہ دیانت اور یکساں مہارت کے ساتھ بخوبی ادا کر لیا کرتے تھے۔ خوابوں سے نہ کر پیار صنم کون جانے۔ شبنم کے ساتھ ان کی جوڑی ضرور کامیاب ہوئی، مگر انہوں نے اپنے دور کی ہر بڑی اداکارہ کے مقابل بھی کام کیا۔ مثلاً شمیم آرا، نشو، سنگیتا، کویتا، بابرا شریف، دیبا، زیبا، ممتاز اور سائمہ وغیرہ کے مقابل بھی جب جب ندیم ہیرو آئے فلم بینوں نے انہیں پسندیدگی کی سند عطا کی۔ ندیم کی یادگار ترین فلموں میں سر فہرست چکوری، احساس، اناڑی، آئینہ، پاکیزہ، سائمہ، قربانی، سنگ دل، دہلیز، لازوال، ناراض، فیصلہ، چوروں کی بارات، مکھڑا، بارود کی چھاؤں، وطن کے رکھوالے اور گوری دیا جانجرا ہے۔ بطور فلم ساز ندیم نے ایک پنجابی فلم مکھڑا بنائی تھی جس نے کامیابی حاصل کی، جبکہ اردو زبان میں ان کی پہلی پروڈکشن فلم مٹی کے پتلے سپر فلاپ ثابت ہوئی۔ 1984 میں بننے والی اس فلم کے ڈائریکٹر ندیم کے سسر احتشام تھے۔ بدل کی خوشبو سے ہوئی مستانی سی
اگر آپ کو ندیم کا فن بلندیوں پر دیکھنا ہے تو اوپر ذکر کی گئی فلموں کے علاوہ ان کی فلمیں سہاگ، بہن بھائی، شمع، جو ڈر گیا وہ مر گیا، بلندی، مہندی لگی میرے ہاتھ اور ہم دونوں وغیرہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان میں بننے والی اب تک کی سب سے کامیاب فلم آئینہ بھی ندیم کے کریڈٹ پر ہے۔ اس فلم نے باکس آفس پر کامیابیوں کے جو ریکارڈ قائم کیے وہ اب تک برقرار ہے۔ اس فلم میں شبنم ان کے مقابل ہیروئن تھی۔ گولڈن یا پلیٹینیم جوبلی تو کئی فلموں کو نصیب ہوتی ہے، مگر آئینہ پاکستان کی وہ واحد فلم ہے جس نے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے رشی کپور کے مقابل ایک بالی ووڈ فلم دیس پردیس میں بھی کام کیا، مگر ندیم کہتے ہیں کہ اس فلم میں ان کے مناظر کو بری طرح ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا۔ فلمی صنعت پر بحران آیا تو ندیم نے ٹی وی ڈراموں کا رخ کیا اور محبت کا ایک پہر یا چلتے چلتے جیسے کئی میگا بجٹ ڈراموں میں جلوے افروز ہوئے۔ نہ چاندی نہ کوئی محل جان من، تجھ کو میں دے سکوں۔ انہوں نے اچھی آواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ فلموں میں پلے بیک گائیکی کا مظاہرہ بھی کیا۔ فردوسی بیگم کے ساتھ 1967 میں ندیم نے اپنی پہلی فلم چکوری کے لیے ایک دو گانا گایا تھا، کہا ہو تم کو ڈھونڈ رہی ہے یہ بہار یہ سما۔ یہ گیت آج بھی زبان زد عام ہے اور ندیم صاحب سے جب بھی گانے کی فرمائش کی جاتی ہے وہ ٹی وی شوز میں یہی گیت سناتے ہیں۔ پھر میڈم نور جہاں کے ساتھ ندیم نے ایک پنجابی فلمی گیت منڈیا دوپٹہ چڑھ میرا بھی گایا تھا۔ کمگو، خوش اخلاق اور خوش لباس ندیم آج کل فلموں یا ڈراموں میں بہت زیادہ کام تو نہیں کر رہے، مگر ان کے ایک صاحبزادے فرحان ندیم ٹی وی پروڈکشن سے ضرور منسلک ہے۔ ندیم اپنی سپر ہٹ فلم آئینہ کا سیکیول شروع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ اس کی ڈائریکشن کا فریضہ سید نور کو نبھانا تھا اور شبنم کے علاوہ فلم کی کاسٹ میں دور جدید کے کچھ فنکاروں کو بھی شامل کیے جانے کی شنید تھی، مگر اب شبنم اور ندیم دونوں ہی خاص عمر رسیدہ ہو چکے ہیں۔ ماضی کی خوبصورت یادوں کو اپنے سینے میں دبائے ندیم ان دنوں کراچی میں مقیم ہے اور گاہے گاہے کی سماجی تقریب میں دکھائی دیتے ہیں۔ بلا شبہ ندیم کو پاکستان میں ایک لیجنڈ کا درجہ حاصل ہے۔